ان کو کہا جاتا ہے سالک، یعنی تصوف کے اسٹوڈنٹس کو سالک کہا جاتا ہے۔ سالک اس کا روٹ ہے سلک۔ سلک کہتے ہیں دھاگے کو، رسی کو۔ سلک کہتے ہیں دھاگے کو، رسی کو۔ جو آدمی اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تصوف کی لڑی میں پرویا گیا ہے، اور جو اوراد وظائف اپنے شیخ کے وہ کر رہا ہے اور ذکر و اذکار اپنے شیخ کی معیت میں کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سالک۔ سالک اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کہاں پہ ہوں۔ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے لمبا جبہ پہن لیا تو پیر بن گئے، دو چار یعنی پگڑی کے مختلف رنگ پہن لیے تو شیخ بن گئے، مختلف رنگ کی تسبیحاں پہن لیں تو اور پڑھنا شروع کر لیا تو ہم اپنے آپ کو شیخ قرار دے دیتے ہیں۔ شیخیت کا، ولایت کا، تصوف کا تعلق نہ لباس سے ہے، نہ تسبیح سے ہے، نہ پگڑی سے ہے، نہ چادر سے ہے، نہ جبے سے ہے۔ تصوف کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو چیک کرے، کیونکہ اس نے 4 سٹیپس لینے ہیں اس ذکر کے اندر۔ پہلے کو کہتے ہیں ناسوت۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسوت۔ ناسوت کا معنی ہے نفس، تمہارا جسم، یہ ناس لوگ، ناسوت اس کو کہتے ہیں۔ یہ جہان ہمارا جو ہے یہ ناسوت کا ہے۔ جس وقت انسان ابھی تک اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات اور اپنے ہی معاملات کو فالو کرے گا، وہ ابھی تک ناسوت میں ہے۔ اگلا حصہ آتا ہے ملکوت۔ جس وقت ناسوت انسان کی سیکریفائس میں چلی جائے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ترک کر دے اور دل میں دکھ بھی نہ ہو، دل میں پریشانی بھی نہ ہو، تو وہ آدمی ملکوتی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس سٹیپ کا نام ہے ملکوت، عالم ملکوت۔ اس کے اندر دل کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ دل کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ جسم سے اندر داخل ہو کر وہ ابھی دل میں پہنچا ہے، اور اب دل کی کیفیت یہ چاہتی ہے ذکر کرو، یہ معاملات وہ معاملات۔ اب وہ آدمی پہلی جو ناسوت والی تھی، اس میں اس کی ریاضت تھی جو ابھی ہم نے کی ہے، زور سے ذکر کرنا، جس کو ویسے کہہ دیتے ہیں جھلیاں مارنا، اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، اس کو کہتے ہیں ریاضت۔ آج 2 منٹ، کل 10 منٹ، 15-20 منٹ، پھر اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کو بڑھاتے چلے جائیں، محنت کرتے چلے جائیں، محنت کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ اتنی محنت ہو جائے کہ تمہاری زبان سے بے ساختہ آواز آئے لا الہ الا اللہ۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ ریاضت ہے، اور یہ دوسرے سٹیپ میں داخل ہونے کے لیے محنت اور کاوش کرنی ہے۔ اور جس وقت ہاتھ کار ول اور دل یار ول، آدمی کی توجہ ایکشن کام کی طرف ہو اور اس کے دل اور خیال میں صرف اللہ ہی کی ذات ہو، تو وہ آدمی عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے۔ ملکوت کے اندر جا کے وہ دل کے اندر کیفیت، وہ دل کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دل کی بات مانتا ہے، وہ نفس کی بات نہیں مانتا۔ نفس سے چھوٹ گیا، دل میں چلا گیا۔ اب جب دل بھی ایک قربانی کی جگہ ہے جہاں پہ جا کے قربان کرنا ہے اس دل کو، یہ دل قربان کرنا ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اس عقل و دل کو، فہم و فراست کو قدم مصطفیٰ پر جا کر قربان کرو، تا ببیند زبتدا تا انتہا، تاکہ تمہیں اول آخر حقیقت نظر آئے تم ہو کون۔ جس وقت کے انسان کی کیفیت
انسان کا مدارج، انسان کی منزل اور انسان کا سٹیپ فارورڈ ہو کر ملکوت سے نکل کے آگے چلا جائے تو پھر اس وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے جبروت کی. اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جبروت. جبروت سے مراد روح ہے. اب اس کی روح طاقت والی ہو گئی ہے. ہم تو 2 جھلیاں مارتے ہیں نا، اس کے بعد سوچتے ہیں پیر بن گئے ہیں کہ نہیں بنے، ولی بنے ہیں کہ نہیں بنے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے، یہ سٹیپ ہے. اور جبروت میں جانے کے بعد جبروت کے اندر انسان کی روح سٹرونگ ہو جاتی ہے. روح کی ویسے ہی زندہ ہوتا ہے لیکن روح جسم پر کنٹرول سنبھال لیتا ہے. ابھی جسم کا کنٹرول روح پر ہے کہ جدھر جسم چاہتا ہے روح اٹھا کے روح ساتھ چلی جاتی ہے، برائی کی طرف بھی، اچھائی کی طرف بھی، ادھر بھی ادھر بھی، خواہشات والی جگہ پر بھی. اور جس طرح کہ جبروت میں چلا جائے تو جبروت میں یہ ہے کہ روح جہاں چاہے گی یہ وہاں جائے گا. روح اس کو کنٹرول کرے گی. اور جس کی روح زندہ ہو گئی وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. جس آدمی کی روح زندہ اس کیفیت میں ہو گئی وہ مرنے کے بعد زندہ ہے. آج بھی کئی بزرگ اگر روح کی کیفیت سے دیکھو تو یہاں موجود بیٹھے ہیں اور ملاقات بھی کرتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں. جن کی کیفیت آنکھ کھلتی ہے، روح ان کا زندہ ہوتا ہے تو سامنے بیٹھ کے پیغام دیتے ہیں. اور اگر جن کا کچھ نہ کچھ کیفیات، ہر مومن کے اندر کچھ مرتبہ تو ضرور ہوتا ہے، اس مرتبے کے مطابق وہ خواب میں آ کر ان کو بیان کرتے ہیں. غالباً کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، ایک میرے ساتھی یہاں پہ آیا اور ذکر و فکر کی کیفیت. اس نے کہا جی کہ مبارک ہو جی، بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے کہا کیا؟ نے کہا جی آج میرے بھائی نے فون کیا ہے کہ اس کو آقا علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا. ویسے گھومنے والا شخص ہے، آپ اگر اس کو وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیفیت ہے، وہ نہیں نظر آئے گا ایسا. کیونکہ ہم ولایت کو جبوں کبوں میں تلاش کرتے ہیں. نہیں، یہ دل کی بات ہے، اس دل کو درست رکھو. اور جب عالم روح جس وقت انسان کی زندہ ہو جائے تو مرنے کے بعد یہ ہے نا حضور کی حدیث مبارک، جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو تم کیا کہو؟ اعینونی یا عباد الرحمن، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کرو. تو اللہ کے نیک بندے جن کی روح زندہ ہوتی ہے اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں، وہ کسی صورت میں آ کر تمہارے، کسی پیارے کی صورت میں آ کر تمہارے سامنے آ کر تمہاری مدد کر جائیں گے. اور جس وقت کے عالم روح کی کیفیت بلند ہو جائے تو پھر انسان نیچے سے اٹھتا 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 اوپر جاتا ہے تو آخری منزل ہے لاہوت کی. آخری سٹیپ کیا ہے؟ لاہوت. یہ چیزیں اس لیے میں مختصر سی بات میں 4 جہان ہیں جو آپ نے گزرنا ہے. جیسے بچپن ہے، جوانی ہے، اور اس کے بعد ادھیڑ عمر ہے اور بڑھاپا ہے. یہ کام ہے، ابتدا میں سیکھنا ہے، پھر کام کرنا ہے، اور پھر اس میں ایکسپیرینس لے کر آگے یعنی فارورڈ ہونا ہے، اور اس وقت پینشن لے کے بیٹھ جانا ہے. 4 ہی تو سٹیپ ہے انسان کی زندگی کے بھی، انسان کے کام کے بھی اور معاملات کے بھی. اور اسی طرح منگنی ہے، اور پھر نکاح ہے، اور پھر شادی اور بچے ہیں، اور اس کے بعد چھٹی ہے. یعنی زندگی کے 4 ہی تو سٹیپ ہیں. اور جسم کے حصے بھی کیے جائیں تو 4 ہی بنتے ہیں اگر ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 4 بڑے اہم ہیں، انسان کو وہ طے کرنے ہیں. اور ذکر کی کیفیت میں جب طے کر کے تو لاہوت میں جائے گا تو لاہوت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ادھر ہوگا لیکن جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں بھی موجود ہوگا. زمین پہ بیٹھ کے عرش کی بات کرے گا. حضرت حضور کے صحابی ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکہ السلام یا زید، کیف حالک؟ عرض کی الحمدللہ انا بخیر، میں بہت اچھا ہوں. کیف اصبحت؟ تو نے صبح کس حالت میں کی، کس کیفیت میں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اصبحت عبدا مؤمنا، اس حالت میں کی ہے کہ میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں مومن ہونے کی حیثیت سے. تو آپ نے فرمایا مال علامت المومن، اس کی علامت تو بتاتے مومن کہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھ. آج حضور کے سامنے کوئی نہ اپنے آپ کو مومن کہے تو ظاہر بات ہے ایمان کا کوئی وہ خاص درجہ ہوگا.
جو حضور کے سامنے ورز کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اچھا تو بتا پھر ایمان کا درجہ کس درجے میں ہے اور کیا کیفیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بیٹھا ہوا ہوں آپ کے پاس، جب توجہ کرتا ہوں تو مجھے لوح محفوظ کی تختی نظر آتی ہے، جب میری توجہ جنت کی طرف جاتی ہے تو مجھے جنت کے باغات اور محلات اور وہاں کی چیزیں اورے نظر آتی ہیں۔ یا رسول اللہ جس طرف میں توجہ کرتا ہوں وہ چیز میرے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی مومن کی علامت ہے، اور مومن کی منزل بھی وہی ہے، ہوتا زمین میں ہے لیکن ذکر اللہ کے کرتے 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 نفس سے نکلتا ہے، دل میں جاتا ہے، دل سے نکلنے کے بعد روح کی طرف جاتا ہے، جب روح سے بھی نکل جائے پھر یہ اپنے کئی جسم بنا سکتا ہے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ آ جائے گا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود والا مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات اپنے آپ کو چیک کریں، یہ جو تھوڑا تھوڑا میں ذکر میں اضافہ کرتا جا رہا ہوں یہ صرف آپ کی ریاضت ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی سٹرگل ہے۔ دیکھیں میں آخری بات عرض کر دوں آج کی، کوئی آدمی آتا ہے میری شادی ہو جائے، کوئی اس لیے آتا ہے میرا ویزا لگ جائے، کوئی آتا ہے مجھے روزگار مل جائے، کوئی آتا ہے میری منگنی ہو جائے، کوئی کس لیے کوئی کس لیے۔ اپنی حاجت لے کے آپ لوگ آتے ہیں، اس حاجت سے نہ آئیں، اس ضرورت کے تحت نہ آئیں، اپنی سوچ کو کیوں محدود کرتے ہیں؟ آپ ایک عظیم شہنشاہ یعنی ایسے بادشاہ اور مالک الملک کی بادشاہیت میں آپ دربار میں آئے ہیں، اس کی شان اور شوکت سے مانگو۔ یہ چھوٹی سی بات، ویزے کے لیے رو رہے ہیں آپ، وہ تو اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ تو کر دے گا۔ وہ شادی کے لیے رو رہے ہو نا، جب اس نے تمہارا آنا منظور کر لیا تو بس تمہاری شادی بھی ہو گئی۔ وہ بچیوں کے لیے رو رہے ہو، رشتے نہیں مل رہے، خدا کے لیے آؤ، خدا راضی ہو گیا تو بچیوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے۔ دکان کے لیے رو رہے ہو، کاروبار کے لیے رو رہے ہو، رو نہیں، ایک مقصد کو لے کر نہ آؤ، اپنے من کان للہ کان اللہ لہ، حضور نے فرمایا آؤ عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آؤ، اور جب تم اللہ کی رضا کی خاطر آؤ گے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پوری کائنات اس کی کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تحقیق۔ اس لیے آپ حضرات کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، حاجات پوری کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مشکلات دور کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں ویزے کی ضرورت ہے، ہمیں رشتے کی ضرورت ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں نوکری کی ضرورت ہے، ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جب ذکر کرو تو اس کے لیے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی التجا شروع کرو۔ یہ دعا ہوتی ہی یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اب تم جو مقصد لے کے آئے ہو وہ مقصد بیان کرو۔ یہ جتنا پہلے ہم آئے ہیں پہلے ہی وہ نیت کر لیں گے تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ جس کو نوکری مل گئی نا وہ پھر نہیں آئے گا، کاروبار جس کا چل گیا نا وہ قارون، بات لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ قارون جو فرعون کا سیکرٹری کے طور پر کام کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، کزن برادر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب یعنی آنے جانے لگا، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو فالو کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہونے کے بعد فرعون نے اس کو نکال دیا۔ جب فرعون نے نکال دیا تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، محنت کرنے والا آدمی ہوں، مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، میں منشی تھا، وہ خزانوں کی معاملات کو جانتا ہوں، مجھے فرعون نے نکال دیا ہے، اب تو میری یعنی بانکے دن آ گئے، پریشانی آ گئی ہے، پیٹ میں بھوک آ گئی ہے، بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے کچھ تو کریں، آپ کیا کریں، آپ کا خدا ہمارے لیے کیا کرے گا؟ آپ فرمایا اگر تو صبر کر تو تیرے لیے اچھا ہے، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تو جلد بازی کرتا ہے تو چل خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کوئی عمل سکھایا، اس کے کاروبار کی برکت کی دعا فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ جب اللہ کا بلاوا آئے تو اس مال کو درمیان میں نہ آنے دینا، مال کو درمیان میں نہ آنے دینا۔ میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہی سارے کہتے ہیں
یہیں سے آزمائش ہوتی ہے. میں کیسے کر سکتا ہوں حضرت میرا کام یہاں پہ حل ہو جائے اور میں پھر منہ پھیر دوں؟ یقین کریں کہ اگر وہ کیفیت اگر سب میں آ جائے تو اس وقت ذاکرین کی مسجد میری بھری ہوئی ہو، مگر نہ جس کا کام گیا بس نکلا کام اور چلا گیا. اور پھر جب پھنسا تو پھر پھنسا، پھر وہ بھی دیکھتا ہے. اب فرعون نے جس وقت نکالا یہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے قارون، کاروبار شروع ہوا تو کاروبار میں برکت 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 برکت. صبح ان کے پاس، شام ان کے پاس، غلام کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، شام ان کے پاس، پیسہ زیادہ ہو گیا. اس کے بعد فرعون یعنی یہ جو قارون تھا، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صبح نہیں آ رہا، کبھی شام کو آتا، کبھی شام بھی مس ہو گئی، ایک دن مس ہونے لگا. جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھائی آپ ایبسنسی شروع ہو گئی ہے، ایبسنٹ ہو گئے ہو، کیا بات ہے، وجہ نظر نہیں آ نہیں رہے. یہ بڑی مصروفیت ہو گئی ہے کاروبار میں، کاروبار پھیل گیا ہے. آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے لیے تباہی کا باعث نہ بن جائے. نہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے. بس پھر ایک ہفتہ غائب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے دور ہوتا گیا. جس وقت دور ہوتے 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 مال کے قریب ہوا، اللہ کے نبی سے دور ہوا تو مال کی محبت دل میں بیٹھ گئی. جب مال کی محبت دل میں بیٹھی، تباہی بربادی وہیں سے شروع ہو گئی اس کی. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا زکوٰۃ کے حوالے سے. موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا. وہ آگے سے جواب دینے لگا کہ کیا موسیٰ کا خدا پہلے دیتا ہے اور پیچھے مانگتا ہے، اب بھوکا ہو گیا ہے؟ اے موسیٰ کیا ہے یہ؟ فرمایا مجھے تو نہیں، اللہ کا حکم ہے غریبوں مسکینوں کو دو. بس اتنی سی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اس نے کی، اور اس مال و دولت کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے دنیا سے راندہ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تباہ ہونے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آیا اور مال کی محبت اور مال کو بچانے کی خاطر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت ایلیگیشن بھی لگا دیا. جس وقت یہ مال آدمی بچاتا ہے نا، پھر یہ نہیں دیکھتا میرے سامنے کون ہے. وہ تباہ اور یعنی مختلف یہ جی ایسے ہمارا مال کھا کھا کے پلتے تھے، ہم آج یہ باتیں کرتے. بس وہ باتیں جس وقت ایلیگیشنز لگانے شروع کیے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس کے لیے، اے اللہ اس کو غرق کر دے. اب اس کے کچھ نہ کچھ فالوورز تو ساتھ تھے. وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے نیچے. بڑا رویا جس طرح فرعون آخر میں رویا. وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. قارون بھی رویا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہ کی. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی جلیل القدر یعنی اللہ کے نبی رسول ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے باتیں کی، اب اتنا مال کہ جس آدمی کے خزانوں کی چابیاں، اتنا مال کتنا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. خزانوں کے اس کے ٹریئرز کی چابیاں، کیز 70 کیملز اٹھائیں. 70 کیملز پر اس کی صرف کیز کی چابیاں یعنی کیز ہوتی تھیں، ساری خزانے کی کیز ہوتی تھیں. اور پھر اس کے بعد جو اس کے خاص محل بنا ہوا تھا، بڑا محل بنایا تھا اس نے، غالباً کوئی 1 میل کے اندازہ یا کوئی سے بڑا کوئی اس نے بنایا ہوا تھا. اس وقت کا رقبہ یعنی علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور جتنے ہزار تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو اس نے محل بنایا ہوتا، اس نے جو بلاکس لگائی ہوئے ہیں، برکس لگائی ہوئی تھی، ایک برک اس نے لگائی ہوئی تھی سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ایک گولڈ کی، ایک سلور کی. یہ اس نے اپنا محل بنایا ہوا تھا. اتنا عالی شان، اتنا ایکسپینسو. تو لوگوں نے کہا موسیٰ السلام کے بارے نہارے ہو گئے ہیں. اب قارون تو گیا مر، وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، تباہ ہو گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ سارا مال موسیٰ علیہ السلام لے لیں گے. اور اس مال کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی یہ مال تباہی کا باعث اس کے لیے بنا ہے، مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی اس کے ساتھ زمین پہ تھا. آج تک وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے اور اس کا مال بھی. مال فائدہ نہیں دیا، لیکن یہ مال، یہ کاروبار انسان کے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اگر تم ذرا سا بھی حد سے تجاوز کر جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر کے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے. تو آج صرف درس کا، آج آپ کا پیغام یہ ہے، ایک بر وقت پہنچو، ٹائم پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو لوگ وقت کے لحاظ سے پنکچوئل ہوتے ہیں وہ بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں. اور
جو پنکچول نہیں ہوتے ان کو وہ بینیفٹ نہیں ملتا جو حقیقی طور پر ان کو ملنا چاہیے. جس طرح کہ نماز با جماعت پڑھو گے تو جماعت کا ثواب ملے گا، اکیلے جب جماعت سے آگے پیچھے آؤ گے تو تمہیں اکیلے ہونے کا ثواب ملے گا. بر وقت آؤ، 7:30 سے لے کر 7:30 سے لے کر 8 o'clock تک آپ کے پاس ٹائم ہے یہاں ریچ کرنے کا، یہاں پہنچنے کا. 8 o'clock ہماری مجلس ذکر کا صحیح سلسلہ شروع ہوتا ہے سورہ یاسین کی ورد کے ساتھ. سورہ یاسین جو آدمی بیمار ہے اس کے لیے شفا کا باعث ہے، جو بے روزگاری کی پریشانی ہے اس کے لیے روزگار کا باعث کا برکت ہے، جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے آسانی کا ہے. ایون کہ حضور نے فرمایا کہ موت سے بڑھ کر کوئی مشکل ہے یہ اس کے لیے بھی آسانی کے لیے ہے. جب کوئی مر رہا ہو اور اس کی سانس نہ نکل رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ اس کی مشکل آسان کرے. اس لیے مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. تو آپ حضرات کے لیے سورہ یاسین کے ختم سے شروع ہو جاؤ، پھر اس کے بعد ذکر و فکر کی کیفیت ہے. اور کبھی کبھی مجھے وقت ملا تو میں کبھی کبھی آپ حضرات کو اس طرح گفتگو کے ساتھ چلتا رہوں گا آپ کے ساتھ، لیکن آپ حضرات کے لیے کہ پنکچول رہیں. ایک تو حلقہ ارادت میں داخل ہوں، جو حضرات حلقہ ارادت میں نہیں ہوں ان کو چاہیے کہ سلک میں داخل ہوں، یہ تب آپ کو فائدہ دے گا. اگر آپ نے ٹکٹ لیا ہے نا کہیں سے، وہ ہوتا ہے نا آج کل جہاں میں بیٹھتے ہیں جہاں ویٹنگ روم ہوتی ہے نا، آپ کسی کیس کے لیے گئے، ویزے کے لیے گئے، کسی آفس میں گئے، یعنی اپوائنٹمنٹ تھی کہیں بھی گئے، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے آپ ٹکٹ لیتے ہیں، ٹکٹ لے کے بیٹھتے ہیں. بغیر ٹکٹ لیے آپ بیٹھ جائیں گے، باری نہیں آئی، آپ بیٹھے رہیں گے، ٹائم تو چلتا رہے گا، انجوائمنٹ کرتے رہیں گے. اور جو آدمی حلقہ ارادت میں داخل نہیں ہوتا وہ انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بینیفٹ اس کی شاید کال آرام سے ہی آئے. ہو سکتا ہے کہ ان پر سارے ختم ہو جائیں، پھر کہیں یہ کب کا بیٹھا. انہوں نے کہا جی میری نمبر کب آیا؟ انہوں نے کہا لیا تو نے نمبر لینا چاہیے. اور یہ نمبر ہوتا ہے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کا، یہ ایک سلک ہوتا ہے. جب اس میں پرویا جائے تو انسان آگے منزل اپنی شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. اور نئی بات آپ کے لیے، ہمارے ساتھی ہیں حامد صاحب، انہوں نے مسجد شریف میں محنت کر کے، ہمارے حافظ صاحب کے ساتھی ہیں، انہوں نے محنت کر کے ابھی تقریباً 2-3 ہفتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے وہ یہ CCTV